نیمرولوجی از اے سائنس آف نمبرز۔ نیمرولوجی نمبرز کی کیلکولیشن ہے۔ کسی بھی شخص کی ڈیٹ آف برتھ کو، جس تاریخ کو وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اعداد، اس کے نام کے اعداد اور آنے والے سال، مہینے، ہفتے، دن یا پھر وقت کے جو اعداد ہیں ان کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور آنے والے نتائج میں دیکھا جاتا ہے کہ جو رزلٹ آ رہا ہے جمع کرنے کے بعد وہ اگر پازیٹیو ہے تو اچھی پریڈکشنز ہوں گی، اگر وہ نیگیٹو ہے رزلٹ تو پھر اچھی پریڈکشنز نہیں ہوں گی۔ دو نمبر بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، جیسے پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ 14 کو اگر ہم جمع کریں، 4 اور 5 کو جمع کرنے سے 5 کا عدد بنتا ہے، جو کہ پاکستان کا رولنگ نمبر مانا جائے گا۔ جب ہم 14 جمع 8 جمع 1947 کو جمع کریں گے تو یہاں ہمارے پاس ٹوٹل کرنے سے جو عدد آئے گا وہ 7 کا عدد آئے گا۔ اسی طرح آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے دونوں نمبرز، رولنگ نمبر اور ٹوٹل نمبرز لینے ہیں، تو یہ آپ کے دو بیسک نمبرز ہو گئے۔ تھرڈ نمبر جو ہوگا وہ آپ کے نیم کا عدد ہوگا، اور پھر اس کو جس ایونٹ کے بارے میں آپ پریڈکشن لینا چاہتے ہیں اس ایونٹ کے اعداد کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اگر آپ آنے والے سال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سال کے نمبر میں جمع کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ پاکستان کی تاریخ پیدائش کو جمع کرنے سے عدد 7 بنتا ہے، اس کو جب میں 2021 کے اعداد کے ساتھ جمع کروں گا تو یہ 12 بن جائے گا، یعنی 3 کا عدد بنے گا۔ تو اس طرح ہم آنے والے ٹائم میں، سال میں، مہینے میں اعداد کو جمع کریں گے، جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے نمبرز ہوں گے، پھر آپ کے نام کے اعداد ہوں گے، اور جس ٹائم کے بارے میں آپ پریڈکشن چاہ رہے ہیں اس وقت کے اعداد کو جمع کرنے سے ہم نتائج حاصل کرتے ہیں، پریڈکشن حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے ایڈوانس میں پریڈکشن دی ہیں، جیسے سما ٹی وی پر ہی میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ 3 کا عدد نواز شریف صاحب کے لیے تب سے ان لکی ہو جائے گا جب وہ اپنی 66 برس کی عمر میں انٹر ہوں گے، جو وہ 2013 میں ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ 66 برس کے ہوئے تو 66 کو جمع کرنے سے عدد 3 بنتا ہے۔ پھر 3 اپریل کو پاناما کا ایشو آیا، جو بعد میں آیا، میں نے پہلے بتایا تھا 3 کا عدد ان لکی ہے۔ اس کے بعد پھر 3 نومبر کو ان کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رپلائی دینا پڑا جا کے، اور 30 نومبر کو ججز نے یہ ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ والے بیان میں جو انہوں نے اگین 12 جون کو دیا تھا، اس کا عدد 3 بنتا ہے، اس میں اور عدلیہ میں دیے گئے بیان میں تضاد ہے، جس کی بنیاد پہ ان کے لیے پرابلمز آئیں۔ اور پھر اس کے بعد قطری شہزادے کا خط جو نواز شریف صاحب کو نہیں بچا سکا تھا، اس میں بھی 120 ملین کا ذکر تھا، 1 اور 2 کو جمع کریں تو یہاں بھی عدد 3 بن رہا تھا۔ یہ نیمرولوجی ہے۔ اگزامپل یہ ہے کہ میں 2 سال پہلے بتا رہا ہوں کہ 3 کا عدد ان کے لیے ان لکی ہے، اور آگے آنے والے تمام ایونٹس جو تھے 3 کے عدد میں وہ نواز شریف صاحب کے لیے ان لکی ثابت ہوئے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جس حلقے سے وہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے نواز شریف صاحب، پھر 3 کا عدد آ گیا۔ جس حلقے سے منتخب ہو کے پرائم منسٹر بنے تھے وہ حلقہ NA 120 تھا، 1 اور 2 کو جمع کرنے سے پھر عدد 3 آ گیا، یعنی کہ ان لکی عدد جب ان کی پرائم منسٹرشپ میں رپیٹ ہوا تو اس کے بعد وہ تمام زندگی کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے۔ وہاں سے وہ پرائم منسٹر بننا تو دور کی بات، MNA بھی اب نہیں بن سکتے، جو کہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، وتھ ڈیو رسپیکٹ۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ استثنا کا جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، آرٹیکل 66 کا سہارا لے کے 66 کو جمع کریں تو اگین عدد 3 بنتا ہے، اور اس آرٹیکل نے بھی ان کو فیور نہیں دی۔ سو دیٹس وائی ریزلٹس آپ کے سامنے آئے۔ اور یہ بات تو میں نیمرولوجیکلی کر رہا ہوں، لیکن ورلڈ وائڈ کیا ہوا، آپ گوگل کیجئے گا ناظرین، دا ڈورین گرے ایفیکٹ کے نام سے ایک تھیوری ورلڈ وائڈ چل رہی ہے۔ اس میں سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ اپنے نیم کے سپیلنگ بدلتے ہیں، نہ صرف آپ کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے بلکہ ایون وہ یہاں تک ریسرچ کر چکے ہیں کہ آپ کے فیس کی جو شیپ ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تعویذ وغیرہ بھی یوز کیے جاتے ہیں، ان میں بھی علم الاعداد کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو انبیاء سے یا اس سے پہلے جو قومیں تھیں، ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان سے بھی علم الاعداد کا جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں چیزیں۔ تو علم الاعداد جو ہے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت پرانی اس کی ہسٹری ہے۔ علماء وغیرہ ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم اردو والا جو علم الاعداد ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے کیلکولیشن کرتے ہیں، وہ ایک الگ تھیوری ہے۔ جو انگلش والی نیمرولوجی ہے اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ کے نیم کے اعداد کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں۔
ایک جنرل ان لکی نمبرز ہوتے ہیں. جو جنرل ان لکی نمبر ہے اس میں 4, 13, 22, 31 ہیں. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں یا آپ رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 13 نمبر کا, 22 نمبر کا, 31 نمبر کا یا 4 نمبر کا گھر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. 12 ہوگا پھر 12A ہوگا. اسی طرح انٹرنیشنل جتنی بھی فلائٹس ہیں اس میں آپ جب سیٹ ریزرو کروانے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 4, 13, 22, 31 اور اسپیشلی 13 نمبر کی وہاں پہ سیٹ اویلیبل نہیں ہوگی, وہ سکپ کرتے ہیں نمبر 13 کو. اس پہ ویسٹرن میں ایک مووی بھی بنی ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ 4 کا ہندسہ کتنا ان لکی ہے اور آپ کے لیے کتنی پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. 8, 17, 26 یعنی 8, 17 اور 26 یہ بھی جرنلی ان لکی نمبرز ہیں. جیسے پاکستان میں 8 اکتوبر کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا, پھر اس کے بعد مئی کو ایک پلین کریش ہوا تھا پاکستان کا. تو اسی طرح آپ ریسرچ کریں گے آپ کو دنیا میں بہت سارے بیڈ ایونٹس ملیں گے جس میں 4, 13, 22, 31 یا پھر 8, 17 اور 26 ان نمبروں کا آپ کو موجود ہونا وہاں پہ ملے گا. جنرلی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہی ہوتا جا رہا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بائی برتھ ان کے نمبرز لکی ہوتے ہیں. اور آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ جو سن رہے ہیں آپ بھی غور کیجئے گا, ایک ٹائپ کے نمبرز کو فالو کرتے ہیں. آپ جب نکال کے دیکھیں گے کہ میں فرسٹ آیا تھا تو اس ڈیٹ کو آیا تھا, فیل ہوا تھا اس ڈیٹ کو ہوا تھا, میری شادی اس ڈیٹ کو ہوئی, اور آپ دیکھیں گے کہ یار کیا یہ اتفاق ہے؟ اتنے اتفاق نہیں ہو سکتے. جب آپ اپنی زندگی میں اہم ایونٹس پر ایک نظر ڈالیں گے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں, یہ سارے اتفاقات نہیں ہیں, اس میں ایک چیز جو ہے وہ ریزمبل کر رہی ہے اور وہ نمبرز ہیں. تو اسی طرح ایون آپ کا موبائل نمبر, آپ کے گھر کا نمبر, آپ کی گاڑی کا نمبر, آپ کے آفس کا نمبر, آپ کا رول نمبر جو اسکول اور کالج میں ہوتا ہے, جب آپ خدا نخواستہ ہاسپٹل جاتے ہیں آپ کا پیشنٹ نمبر وغیرہ وغیرہ, جب ان نمبرز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ نمبر بھی اتنے پہ ایڈ ہو رہا ہے, یہ بھی اتنے پہ ایڈ ہو رہا ہے, سب نمبر ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. جب آپ نے اپنے ان لکی نمبر کو سمجھ لیا کہ یہ میرا ان لکی نمبر ہے تو اس دن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل کسی بھی شخص کا ان لکی نمبر 3 ہے, جیسے ہم نے نواز شریف صاحب کی ایگزامپل دی, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ انٹرویو کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں, جاب چاہیے آپ کو, آپ 3 کی بجائے 5 کو چلے جائیں یا 2 کو چلے جائیں. آپ اس میں کوئی بھی ایکسکیوز کر لیں, اس کو آگے پیچھے کر لیں, اپنی ان لکی ڈیٹ پہ نہ جائیں, آپ کے ریجیکٹ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کی ان لکی ڈیٹ ہے, آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے, تو آپ اس کو پوسٹ پون کر لیں, کل پہ لے جائیں. اہم کام نہ کریں, شادی نہ کریں, بزنس کا آغاز نہ کریں, روٹین ورک سے ہٹ کے جو کام ہے وہ آپ اپنی ان لکی ڈیٹ کو نہیں کریں گے. اگر میں کہتا ہوں کہ نیمرولوجی ایک سائنس ہے تو پھر سائنس ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. سائنس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے, اکارڈنگلی بیہیو کرنا ہے. نیمرولوجی میں ڈیٹ آف برتھ, نیم کے اعداد کے بعد جو فیکٹر آتا ہے وہ کلرز کا ہے. جیسے ہم نے دیکھے, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, مینگو کو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں, اس کا کلر یلو ہے. یلو جو ہے ہر فیلڈ میں ایکسل کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کرکٹ میں سب سے زیادہ ورلڈ کپ کس نے جیتے ہیں؟ آسٹریلیا نے. ان کی کٹ کیا ہے؟ یلو تھی. اب آسٹریلیا نے کٹ چینج کی ہے, اب وہ شاید کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتی اس کے بعد سے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں فٹ بال میں دنیا میں سب سے زیادہ ورلڈ کپ کس ٹیم نے جیتے ہیں؟ تو آپ سب کے زبان پہ نام آئے گا برازیل. ان کی کٹ دیکھیں, یلو کلر ہے. تو یلو کلر ہمیشہ ایکسل کرتا ہے. اسی طرح ہر کلر کی خوبیاں اور خامیاں ہیں. تو کچھ کلرز آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, موٹیویشن دیتے ہیں, کچھ آپ کو تھوڑا سا ڈل کرتے ہیں. تو پاکستانی ٹیم نے جو اپنی کٹ کا کلر چینج کیا ہے اس دفعہ, وہ لکی ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. سیکنڈ تھنگ از کہ بابر اعظم کا ٹائم پیریڈ اس ٹائم پیریڈ میں بہت اچھا چل رہا ہے. بابر اعظم جو ہیں ان کے زوڈیک سائن کا منتھ چل رہا ہے, جو ابھی ورلڈ کپ کا منتھ ہے, تو اس میں بابر اعظم ڈیفینیٹلی اچھی پرفارمنس دیں گے. بابر اعظم, حفیظ, اور اس کے بعد رضوان اینڈ آصف علی. آصف علی کا ٹائم پیریڈ بہت اچھا چل رہا ہے. لاسٹ 2 میچز میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ وہ مین آف دی میچ ہو سکتے ہیں, اینڈ وہ ہوئے. اینڈ یہی چیزیں ہمیں دیکھیں, آگے جا کے ہمیں حسن علی کا بہتر ٹائم دیکھنے کو ملے گا. تو پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس یہاں پر انشاءاللہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے, اور پاکستانی ٹیم اپنے گروپ کو ٹاپ کرتے ہوئے آگے جائے گی انشاءاللہ. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم ٹاپ 2-3 ٹیمز میں ہمیں ضرور دیکھنے کو ملے گی.